السلام علیکم۔ وزیر اعظم نواز شریف امریکہ تشریف لے گئے ہیں اور اس وقت تھوڑی دیر پہلے ہی انہوں نے لندن میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے NA-122 کے حوالے سے کہا کہ جن کو شکست ہو گئی ہے وہ ابھی بھی دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں، حالانکہ اوکاڑا میں ان کی ضمانت ضبط ہو گئی تھی۔ بڑا سخت انہوں نے لفظوں میں اس کا تذکرہ کیا، کیونکہ PTI والوں نے آج یہ کہا ہے کہ 22 اکتوبر کو ہم ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے اور ووٹرز لسٹ کے اندر جو چینجز کی گئی جسے وہ دوبارہ دھاندلی کا نام دے رہے ہیں، اس سے باقی جماعتوں کو آگاہ کیا جائے گا۔ معلوم نہیں اس حوالے سے ان کے پاس کوئی ثبوت ہے یا نہیں، لیکن منیر اکرم نے دورہ امریکہ کے حوالے سے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ وزیر اعظم جب اقوام متحدہ میں تشریف لے گئے تھے، جان کیری سے ان کی ملاقات تھی تو امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اپنا مکہ یوں میز کے اوپر مار کر وزیر اعظم نواز شریف کو نام سے پکارا اور نام سے پکار کے کہا کیا مطالبات ان کے یہ تھے کہ نیوکلیئر پروگرام، یہ پوری تفصیل ایز اٹ از نہیں ہے، مکہ مارنے کی تفصیل اور نام سے نواز سے بلانے کی تفصیل انہوں نے انورٹیڈ کاماز کے اندر اپنے آرٹیکل میں تحریر کی ہے۔ اگلی والی بات جو ہے وہ ان کے آرٹیکل سے آپ خود سے اخذ کر سکتے ہیں، جس میں لکھا یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان اپنے نیوکلیئر پروگرام کو ایک ریسٹرین کرے خاص حد کے اندر۔ جو ہمارا میزائل پروگرام ہے، بیسیکلی انڈیا کے مقابلے کے اندر ہم نے اپنا میزائل پروگرام شروع کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کولڈ سٹارٹ پاکستان کے اچانک حملہ کرنا ہے اور ہماری فورس اتنی زیادہ ہے کہ پاکستان کا درمیان سے ہم ایک جگہ سے راستہ کاٹیں گے اور اس کو سمجھنے نہیں دیں گے۔ پاکستان نے شارٹ رینج میزائل انڈیا اسپیسیفک بنایا، امریکہ اب یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے اوپر بھی ایک قدغن لگا کے اس کو روک دیں۔ دوسری طرف ہماری ڈومیسٹک پولیٹیکل سچویشن ہے، جیسے NA-122 کا آپ کو حوالہ دیا، ایک اور جھگڑا ہے اس وقت۔ احتساب کمیشن کارروائی کر رہا ہے KPK کے اندر، اور ایک ضیاء اللہ افریدی صاحب جن کی ہاسپٹل کے اندر کھانے کھاتے ہوئے تصویریں اکثر آپ دیکھتے ہیں، ان کو انہوں نے پکڑ لیا تھا کرپشن کے الزام میں، PTI کا اپنا ہی وزیر ہے وہ۔ اب دوسرا کیس بڑا امپورٹنٹ ہے، ستارہ یاز ANP والا، جسے احتساب کمیشن کہتا ہے کہ 1 ارب کی کرپشن کی اور اسلام آباد میں مبینہ طور پر وہ انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر زرداری صاحب نے بڑا دھواں دھار بیان دیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ ستارہ یاز کا کیس ایک ہے، اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہمارے فارمر ایک منسٹر کو، لیاقت شباب کو، اس کو بھی PTI والے حکمران جماعت یہی کر رہی ہے۔ عمران خان نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ اسلام آباد میں وفاقی حکومت جو ہے وہ مجرموں کو پناہ دے رہی ہے۔ تو یہ سیاسی جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف MQM کی کمیٹی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہہ دیا کہ وہاں پر فروغ نسیم صاحب کیوں ہیں، اور MQM کے عبید کیٹو اور دوسرے لوگ، ان کو عدالت میں پیشی کے ساتھ عمل شروع ہو گیا ہے، وہ لیگل پروسیس جس کے اوپر وہ کہتے تھے کہ لیگل پروسیس ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چند صاحب، ویری وارم ویلکم۔ شیخ رویل اصغر صاحب لاہور سے ہوں گے، اور عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے کراچی سے، اور خواجہ اظہار الحسن صاحب MQM سے ہمارے ساتھ ہیں۔ سب کو خوش آمدید۔ ندیم افضل چند صاحب، سب سے تازہ ترین ابھی زرداری صاحب کا ہی بیان ہے، بڑا دھواں دھار سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، کیا وجوہات ان کو نظر آئیں کہ انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل وچ ہنٹنگ ہو رہی؟ دیکھیں ندیم بھائی جی، انہوں نے جو بیان دیا ہے یہ کوئی پیپلز پارٹی کی سینیٹر نہیں ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی، دوسری پولیٹیکل پارٹی ANP سے اس کا تھا۔ تو پیپلز پارٹی اس معاملے پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ بالکل یقین نہیں رکھتی، اور زیرو ٹالرنس اس کے اوپر کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہو جائے۔ اور پاکستان میں انفارچونیٹلی جب بھی کوئی ایسے دور آتے ہیں، خواہ عمر کا دور ہو یا موجودہ حکومت کے سابقہ ادوار گزرے ہیں، تو اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن شروع ہو گئی۔ اب PTI نے یہ شروع کیا ہے کام، ایک صوبائی انہوں نے کمیشن بنایا، تو میرے خیال میں ان کو اپنی اپوزیشن پارٹی کو، ان کو عمران خان صاحب کو صرف یہ جواب دینا کہ ہم اپنے وزیر کے خلاف بھی کر رہے ہیں تو آپ کے خلاف بھی، یہ نہیں ہے۔ ان کو ٹرانسپیرنٹ کرنا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ کریں گے تو کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے شفافیت نہیں ہے اس میں؟ دیکھیں صرف پولیٹیکل کلاس کا احتساب ہو رہا ہے، صرف پولیٹیکل کلاس کا، کیونکہ زرداری صاحب نے کہا کہ لیاقت شباب جن کا تعلق خود وزیر اعلیٰ KPK کے پولیٹیکل کلاس میں بھی اپوزیشن پارٹی کا احتساب ہو رہا ہے۔ ایک پولیٹیکل کلاس، میں سمجھتا ہوں صرف پولیٹیکل کلاس کا احتساب کرنا بھی کوئی، یہ انصاف سب کلاسز کا ہونا چاہیے، اور پھر پولیٹیکل کلاس کے اندر صرف اپوزیشن کا احتساب ہونا یہ بھی کویسچنیبل چیز ہے۔ اب اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں حکومت وقت یا وہ ادارے ہی جواب دے سکتے ہیں جو احتساب کر رہے ہو، یا حکومت ہی جواب دے سکتی ہے، وہ بھی الٹیمیٹ حکومت کے متحد ہی آتے ہیں، تو ان کو دینا چاہیے۔ عمران اسماعیل صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی جماعت پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی؟ میں شکریہ آپ کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ندیم افضل چند صاحب نے یہ بات مناسب کی کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، اور ہم جہاں تک ممکن ہے اس میں ٹرانسپیرنسی ہم نے ڈالی بھی ہے۔ اگر کہیں ندیم صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی باعث کام ہو رہا ہے تو وہ ضرور ہمیں نشاندہی کریں۔ جہاں تک یہ انہوں نے کہا کہ جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے ہو رہی ہے اور صرف پولیٹیشنز کی طرف ہی دیکھا جا رہا ہے اور انہیں کا احتساب ہو رہا ہے اور جگہ نہیں ہو رہا،
تو یہ غلط اس طرح ہے کہ ہم نے جب وہاں پہ یہ ادارہ بنایا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو، اپنی پارٹی کو، اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کو جو وہاں پہ کے پی کے سے ہیں ان کو احتساب کے لیے پیش کیا، اپنے وزراء کو احتساب کے لیے پیش کیا، اور تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو اپنی حکومت میں اپنے وزیروں اور اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کا نہ صرف احتساب کر رہی ہے بلکہ اگر کسی کے اوپر الزام لگ رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ پہلے آپ علیحدہ ہو جائیں، اپنی سیٹ چھوڑیں، اس کے بعد جا کے آپ احتساب کمیشن سے اپنے آپ کو کلیئر کرائیں اور پھر اس کے بعد واپس آئیں، یا اگر آپ کو سزا ہوتی ہے تو آپ اپنی سزا پوری کریں جا کر، ہمارا ادھر اس طرف سے ساتھ چھوڑیں۔ یعنی ایسے نہیں کرے کہ وہ وزیر جو ہے وہ وزیر بھی ہے، بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اوپر احتساب بھی چل رہا ہے، احتساب عدالت بھی بلا رہی ہے اور وزیر اعظم کے وہ ساتھ بھی ہے یا وزیر اعلیٰ کے وہ ساتھ ہے۔ لیکن یہ عمران صاحب یہ جو شکایت ہے وکٹمائزیشن والی، یہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے۔ کراچی میں ہمارے ساتھ خواجہ اظہار صاحب بھی ہیں، تو ایم کیو ایم کی بھی خواجہ صاحب اولین تو شکایت یہی ہے کہ وکٹمائز کیا جا رہا ہے صرف ایم کیو ایم کو، تو آپ کی وہ شکایت ابھی بھی برقرار ہے، کمیٹی بن گئی جس کے اوپر پی ٹی آئی کو اعتراض ہے۔ خواجہ اظہار صاحب جی دیکھیں، میری میں ایک بات پوری کرنا چاہ رہا تھا، گزارش یہ ہے، میں دوبارہ آتا ہوں عمران صاحب آپ کی طرف۔ اچھا جی ٹھیک ٹھیک خواجہ اظہار صاحب ٹھیک۔ جی میں نے کہا میری گزارش یہ ہے کہ ہماری پارٹی کا الحمدللہ ایک تو اس پورے معاملے پر موقف یہ ہے کہ چاہے کراچی ہو یا ملک کے کسی بھی حصے میں جو مروجہ قوانین کے تحت عوام کو مطمئن کرنے کے لیے جو قوانین اپنائے جاتے ہیں، چاہے وہ امن و امان کی کراچی کی صورتحال ہو یا کرپشن کے خلاف جو ایک اسٹرائک چل رہی ہے وہ ہو، اس کے اندر لوگوں کا مطمئن ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر کراچی میں امن و امان ہوگا تو کراچی کے لوگوں کے اندر ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے، اور اس امن و امان کے سب سے بڑے بینیفیشری ہم ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں اگر یہ 2005 سے 2010 تک کی جو امن و امان کی صورتحال تھی، یہ صورتحال تو ایم کیو ایم کو سوٹ کرتی ہے، لیکن جن کو یہ صورتحال سوٹ نہیں کرتی وہ کراچی آپریشن کو بھی متنازع کرتے ہیں، رینجرز پولیس کو بھی متنازع کرتے ہیں، کمیٹیوں کے قیام کو بھی متنازع کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسا چاہتے ہیں کہ کراچی میں یہ صورتحال ہمیشہ تنازع رہے، متنازع رہے اور ان کی سیاست چلتی رہے۔ ایم کیو ایم واضح طور پر کراچی آپریشن کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے تھے کہ ہماری اگر 100 شکایات ہیں اور اس میں سے اگر 90 غلط ہیں تو وہ کون سا فورم ہے جو ہمیں بیٹھ کر یہ یقین دلائے گا کہ بھائی یہ 90 شکایات آپ کی غلط ہیں، جبکہ عدالتوں کا پروسیس آپ کے سامنے ہے، عدالتوں کے فیصلے آپ کے سامنے ہیں، پروسیکیوشن آپ کے سامنے ہے، چیزیں سامنے آنی چاہیے ود ایویڈنس، تمام چیزیں۔ جب ان کے لواحقین جو گرفتار ہوتے ہیں یا مسنگ ہوتے ہیں ہمارے گریبانوں پر ہاتھ ڈال کر ہم سے پوچھتے ہیں، تو ہمیں بھی تو مطمئن کرنے کا کوئی پروسیس ہونا چاہیے۔ صرف میڈیا کی خبروں سے ہم ان کے گھر والوں کو کہہ دیں کہ بھائی آپ لوگ اب آج بیت کیٹو وغیرہ کی تو پیشی ہو گئی، اب وہاں تو میرے خیال میں آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ ایک لیگل پروسیس شروع ہو گیا۔ کسی بھی مجرم کی، چاہے وہ 90 سے گرفتار ہوا ہو یا کسی بھی بڑے لیول پہ ہو یا چھوٹے لیول پہ ہو، اعلان ایم کیو ایم کا ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے کسی بھی کنوکٹڈ کے لیے کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ تو آپ عبید کیٹو کو، میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ، عبید کیٹو کو آپ مجرم ہی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اگر وہ مجرم ہے تو اس کو میں کون ہوتا ہوں کہنے والا کہ مجرم نہیں ہے، یا میری جماعت کون ہوتی ہے، لیکن وہ میکانزم کون ڈرائیو کرے گا؟ کیا وہ میکانزم آپ یا میں یا ہم تمام مقررین تو نہیں ڈرائیو کریں گے؟ دیکھیں آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو مجرم کہا، ابھی تو وہ مجرم وہ بننے میں اس کو ٹائم لگے گا کیونکہ عدالت فیصلہ دے گی۔ تو آپ کی جماعت اگر یہ محسوس کرتی ہے کہ وہ اس کا ٹریک ریکارڈ اسی قسم کا ہے، اس شخص کی ہسٹری اسی طرح کی ہے، تو آپ ڈسٹینس کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ پرسنلی نہ ہی میں جانتا ہوں، میں بھروسہ کرتا ہوں عدالتوں پر، میں بھروسہ کرتا ہوں پروسیکیوشن پر۔ میرا شکوہ صرف یہ ہے کہ پروسیکیوشن اور عدالتوں سے اگر کوئی شخص کنوکٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں متحدہ قومی موومنٹ کسی کے پیچھے نہیں۔ شیخ رویل اصغر صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ شیخ رویل اصغر صاحب 122 میں آپ جیت گئے لیکن پی ٹی آئی والے ہار نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں آپ نے دوبارہ دھاندلی کی۔ نواز شریف صاحب اس پہ زیادہ خوش نہیں ہیں، بڑے خفا تھے وہ اس کے اوپر، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، یہ تمہارے بہت پہلے ندیم آپ کے پروگرام میں بھی آپ بات کی تھی، بڑا دل کی بات ہوتی ہے نا، آپ اپنی ہار کو مان جائیں اور اپنی غلطیاں تلاش کیجئے، اپنے وہ عوامل دیکھیے جہاں پہ آپ کو کوئی کمی ہے رہ گئی، کوئی آپ کی ہے کوتاہی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ آنے والے وقت میں وہ آپ کو اس میں بہتری لا سکیں۔ میں ملک صاحب اس پہ ذرا تھوڑا سا جس ایشو پہ آپ ڈسکس کر رہے تھے میں ذرا وہاں پہ تھوڑا سا بات کر دوں۔ اب جب دیکھیں نا، آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ شاید
ہم لوگ فیڈرل گورنمنٹ ان کو پروٹیکشن دے رہی نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. وہ ہیں سینیٹر. میں نے نہیں کہا، یہ عمران خان نے کہا. نہیں میں گزارش کر رہا ہوں نا، آپ نے انٹرو میں ان کا ذکر کیا تھا نا، تو میں اس لیے کہوں گا کہ سینیٹر ہے. تو وردی سینیٹر کو، آنریبل سینیٹر صاحبہ کو اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے یا آپ کو چاہیے تو آپ کو سینٹ کے چیئرمین سے رابطہ کرنا ہے. آپ نے ان کی اجازت لینا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز کی جنرل شور کیوں ہے؟ شور اس لیے ہے کہ آپ جب لوگوں کو پکڑتے ہیں، پکڑنے سے پہلے آپ اگر جیسے وہ سینیٹر ہیں، اے این پی کی سینیٹر ہیں، آپ اگر اے این پی کے جو اکابرین ہیں ان سے آپ اگر ڈسکس کر لیں، آپ ان کو کہہ دیں، دکھا دیں اگر واقعی آپ کے معاملات میں کوئی دم ہے، تو میرے خیال میں کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہوتا. جیسے اظہار الحق کہہ رہے تھے، کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. 122 میں کیا ہوا یہ بتائیے جی. ایک جو انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلا رہے ہیں 22 اکتوبر کو، کیا کیا ووٹر لسٹ میں؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے ندیم؟ میں یہی تو حیران ہوتا ہوں کہ آپ کی ووٹر لسٹ آپ کو الیکشنز ڈے سے بہت پہلے مل جاتی ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ووٹر لسٹ میں کوئی خرابی ہوئی ہے، خامی ہوئی ہے، تو آپ کو اسی وقت کہہ دینا چاہیے نا. الیکشن کے بعد ہی ایک دم آپ کو کیوں یاد آتا ہے؟ تو اس لیے میرا اپنا خیال ہے کہ جب آپ ہارتے ہیں تو ہارنے کے بعد ایک تو میں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں کہ وہ دل سے اسی جیت کو تسلیم کر لے. ایک بات تو یہ آ گئی. دوسری بات، جب خان صاحب نے وہاں پہ بہت سارے لوگوں پہ اپنے عزت کو سٹیک پہ لگایا ہوا تھا نا، بہت سارے لوگ تھے جن کو خان صاحب سمجھتے تھے کہ بہت بڑے لوگ ہیں، بڑے ذہن ہیں، ان کی سوچ بڑی زبردست ہے اور بڑے کام کے آدمی ہیں. اب ان لوگوں نے اپنی اس غلطی کو، کوتاہی کو، خامی کو درست کرنے کے لیے آپ نے دوسری طرف اس کو چھلانگ لگا دی. آپ نے کہا نہیں یہ اس طرح نہیں ہوا. اب دیکھیں نا، اب ایک حلقہ ہے ندیم افضل چند صاحب سے اس طرح تبصرہ لے لیں. ندیم افضل چند صاحب سے بھی اس پہ تبصرہ لے لیں. چند صاحب آپ کی جماعت کو ملے ہیں وہاں سے 850 ووٹ، چھائی گئے ہیں آپ. دیکھیں، اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ان کے ساتھ پھر دھاندلی ہوگی. ہماری جماعت کو ووٹ ملنے کی بالکل سادہ سی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جتنا ووٹر تھا وہ اینٹی گورنمنٹ ووٹر تھا. اور میں خود اس حلقے میں 2-3 دفعہ گیا ہوں. جتنا پیسہ دونوں پارٹیوں نے، پی ٹی آئی نے اور مسلم لیگ نواز نے لگایا وہاں پہ، جو عام ووٹر تھا، غریب ووٹر تھا، ایک تو اس کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا بیچارے کا. اور ووٹ پیپل پارٹی کا ووٹر چاہتا تھا کہ میں ووٹ ضائع ابھی نہ کروں. اس کو پتا تھا کہ اس کا کینڈیڈیٹ جیتنے والا نہیں ہے. کتنے پیسے لگے ہوں گے؟ میں پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں میرے خیال میں کم از کم 1 ارب روپیہ آرام سے، ارب سے زیادہ پیسہ لگا، دونوں کا ملا کے کم از کم ارب سے زیادہ. اچھا، میں جس سے پوچھتا ہوں 10 کروڑ کہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ. میں کہتا ہوں 20 کروڑ کہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ. دو چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں اس الیکشن میں قطع نظر کسی پارٹی میں. ایک تو الیکشن کمیشن ایکسپوز ہوا ہے، الیکشن کمیشن کی انڈیپینڈنس ایکسپوز ہوئی ہے. پھر جتنا خرچہ ہوا ہے الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی. یہ بڑا ایک المیہ ہے، ہار جیت سے قطع نظر. دوسرا جو ووٹر ہے، اب لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں، ٹوٹل جو آر اوز لگایا گیا ہے نا، وہ لوکل گورنمنٹ کے آفیسر، ٹی ایم او، ان کو لگایا گیا ہے جو کریٹیکل یونین کونسلز تھیں. فار ایگزامپل میں پیپل پارٹی ہوں تو میری جو مضبوط یونین کونسل ہے نا، وہاں ڈھونڈ کے نون لیگ کا متحد افسر ریاست سرکار کا، پنجاب گورنمنٹ کا لگایا گیا ہے تاکہ وہاں. اور ووٹر بھی، اب میرے حلقے میں بھی کئی ایسے گاؤں ہیں جہاں دوسرے گاؤں کے ووٹ آ گئے، وہاں 200 300 ووٹ. 122 میں کچھ ہوا ووٹر لسٹ میں؟ ووٹر لسٹ ہر کاؤنسل میں، ہر پورے پنجاب میں ہوا ہے. کیا ہوا بتائیں نا. پی ٹی آئی والے تو ہوا میں باتیں کرتے ہیں. ووٹ بالکل دوسرے حلقوں کے ووٹ دوسرے حلقے. میرے حلقے میں کم از کم 5000 ووٹ آیا ہوا ہے. جو NA 68 یا NA 67 کا ہے وہ NA 64 میں آیا ہوا ہے. تو یہ کیسے کر لیا؟ کیونکہ ووٹر لسٹوں میں تو یہ چیز کرنا نہیں، یہ نادرا کی غلطی ہے، یہ الیکشن کمیشن کی غلطی ہے، یہ جس نے بھی مینوور کیا ہے. اس کے اوپر ابھی بھی لوکل گورنمنٹ الیکشن سے پہلے غور ہونا چاہیے. اور ہم نے تو لکھ کے بھی دیا لیکن کسی نے ٹھیک نہیں کیا. وہ شاید کسی منسٹر کا سٹیٹمنٹ ہے کہ 5-6 ہزار ووٹ آیا ہے اور کچھ 6-7 ہزار ووٹ یہاں سے گیا بھی ہے، لیکن لیگل پروسیس ہے، وہ درخواست دیں. نہیں، کوئی لیگل پروسیس اس کے اوپر عمل نہیں ہوا. کسی نے لکھ کے نہیں دیا. میرے علاقے میں ایک MP ہے مقامی نون لیگ کا، بھرت اس کا گاؤں ہے، بھرت شرکی. وہاں ایک اور بھرت ہے جو تخت ہزارہ کے پاس ہے، اس وہاں کا 200 ووٹ اس بھرت گاؤں میں آیا ہوا ہے. اور وہ الیکشن والے دن بسوں پہ لوگ لائے گئے تھے. تو میں نے پوچھا انہوں نے ووٹ خود بنوایا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ہمارا تو ویسے نادرا، ہمارا ادھر آ گیا ووٹ. کسی نے کٹوایا؟ ہم نے کہا اس کو کاٹیں. آر کو آپ بھی لکھ کے دیا ہے، پہلے بھی دیا تھا، نہیں کاٹا. عمران اور میرے علاقے میں کئی ایسے آپ کہہ رہے ہیں اور لاہور میں بھی ہے. ہاں، میں وہ ثبوت دوں گا، ان رائٹنگ ہے میرے پاس. ان رائٹنگ ثبوت دیں؟ ان رائٹنگ ابھی بھی. عمران اسماعیل صاحب آپ کے پاس ثبوت ہے؟ پیپلز پارٹی والوں میں ایک چیز اچھی ہے، یہ ہوم ورک اچھا کرتے ہیں. آپ الزام لگا کے پھر ثبوت ڈھونڈنے جاتے ہیں. ثبوت شوت ہے کچھ پاس؟ نہیں ندیم صاحب، بالکل قطعی ایسا نہیں ہے کہ الزام لگا کے ثبوت ڈھونڈنے جاتے ہیں. کوئی چیزیں ہیں
جو ہم تمام پارٹیوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ کسی ایک پارٹی کے لیے بینیفیشل نہیں ہے، بلکہ ساری تمام پارٹیز جو ہے اس سے ایگری کریں گی کہ اگر لسٹوں کو کریکٹ ہونا ہے تو لیٹس ڈو اٹ، اس کو کریکٹ کریں. اگر ہم نے مزید اس کے اندر کوئی ٹرانسپیرنسی لانی ہے سسٹم کے اندر تو اس کو بھی کریں. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. جو ہم نے آل پارٹیز کانفرنس جو بلانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ الیکٹرل ریفارمز کو ہم مزید بہتر طریقے سے 22 اکتوبر کو آپ کر رہے ہیں نا آل پارٹیز کانفرنس، اے پی سی آپ کی 22 اکتوبر کو ہے، تو آپ کے پاس ابھی ثبوت کیا ہیں؟ آج 2 دن ہی رہ گئے نا، زیادہ دور تو نہیں بیٹھے ہوئے، ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ سر بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. جو ووٹرز کو آخر میں شفٹ کیا گیا ہے، جو ووٹس یہاں سے اٹھا کے کہیں اور ڈالے گئے ہیں، کہیں اور کے ووٹس ادھر لائے گئے ہیں. کتنے شفٹ ہوئے ہیں؟ میں ایگزیکٹ تعداد نہیں بتا سکتا، میں ہینڈز آن اس پہ کام نہیں کر رہا. آئی وڈ ناٹ لائک، میں اس کے اوپر بالکل ہینڈز آن کام نہیں کر رہا، کیونکہ ہمارے بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں. میں ادھر لگا ہوں، وہاں پہ علیحدہ کام چل رہا ہے. جی اس میں میں تھوڑی روشنی ڈال دوں. روہیل اصغر صاحب جی. روہیل اس پہ ندیم ایک ذہن میں رکھیں، ہم سب سیاسی لوگ ہیں. اسماعیل نے بھی الیکشن لڑا ہے، ندیم افضل چند ویسے میرے عزیز ہیں، بالکل میرے قریبی عزیزوں میں سے ہیں، اور خواجہ عارض حسن بھی الیکشن لڑتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس وقت الیکشن شیڈول ہو جاتا ہے کسی بھی کانسٹیچوئنسی کا یا جنرل الیکشن، اس کا ووٹ آپ کے ٹرانسفر نہیں ہو سکتے. ایک بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیں. دوسری بات، جب اس سے پہلے اگر ووٹ ٹرانسفر ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ چلیے ووٹ ٹرانسفر ہوئے ہیں، یہ کس طرح کوئی کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو ووٹ ٹرانسفر ہوئے ہیں یہ میرے تھے یا میری کسی مخالف جماعت کے تھے، یا جو ووٹ میں لے کے آیا ہوں وہ کس حد تک یہ کانفیڈنس ہے مجھے کہ جو ووٹ جو ہے مجھے کاسٹ ہوں گے. یہ ساری چیزیں ایسی ہوا میں صرف اب چونکہ اور کوئی چیز رہ نہیں گئی. اب چیز نہیں، آپ نے پہلے جواب دے دیا تھا اسماعیل، آپ نے کہہ دیا نا کہ مجھے اس کا نہیں پتا، مجھے اس کا نہیں پتا. آپ نے ابھی جو نئی بات ابھی بتائی ہے، آپ جو مرضی کر لیں، آپ جس طرح مرضی کر لیں. پہلے آپ کچھ اور لائنوں پہ کام کر رہے تھے. میری آپ سے استدعا یہ ہے پی ٹی آئی سے کہ یہ باہر سڑکوں پہ یا کانفرنسوں میں بات نہ کیجیے. ایک بڑی کمیٹی، خوبصورت کمیٹی بنی ہوئی ہے، الیکشن ریفارم کمیٹی، اس میں جائیے، عرق ریزی کیجیے، جو آپ کو خامیاں نظر آتی ہیں ان کو نکالیے، جو بہتری نظر آتی ہے اس میں ڈال دیجیے، تاکہ اس میں سب لوگ ایکسپوز ہو جائیں. آل پارٹی کانفرنس جو ہے یہ بھی بریک لے لیں عمران صاحب، بریک کے بعد آپ لے لیں. جی ہمارے ساتھ رہے گا، ایک شارٹ بریک لے لیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان ایک طویل عرصے سے 30-40 سال سے جس عمل سے گزرا اور شاید جن ماضی کی کوتاہیوں کی سزا آج ہم نے پائی، انڈیا والوں کو شاید بہت زیادہ شوق ہے کہ وہ اس میں بہت تیزی کے ساتھ اس اندھے کنویں میں گرتے جائیں. وہاں شیو سینا والے کبھی تو وہ کسی ایم پی کو اسمبلی کے اندر مارتے ہیں، پھر ایک وہ پبلشر جس نے خورشید قصوری کی کتاب چھاپی اس کے منہ پہ سیاہی گرائی انہوں نے. آج ایک کشمیر اسمبلی کے رکن کے اوپر چہرے کے اوپر کالی سیاہی دوبارہ نیو دہلی کے اوپر گرائی گئی. اور اسی طرح کے معاملات وہاں اس تیز رفتاری سے ہوتے ہیں کہ کوئی بیف کھا لیتا ہے تو اس کو مارتے ہیں. ایک بچے کو مار دیا انہوں نے کہ اس کے فریج کے اندر جو تھا وہ گائے کا گوشت تھا. تو ایک میڈنس جو ہے وہ جاری ہے. اور آج کرکٹ کی ایک میٹنگ تھی، پہلے اس میٹنگ کو ڈسٹرپٹ کیا بی سی سی آئی کے آفس کے اوپر اٹیک کر کے، اور پھر علیم ڈار کو دھمکایا، جس کے بعد آئی سی سی نے ان کا میچ چینج کر دیا. تو یہ کمپلیٹ میڈنس ہے، اس کو عقل کا نام نہیں دیا جا سکتا. میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں منیر اکرم صاحب کے ایک آرٹیکل کا حوالہ دیا تھا. منیر اکرم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم منیر اکرم صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ کے آرٹیکل سے یہ آغاز کروں گا. آپ نے لکھا کہ جان کیری نے مکہ میز کے اوپر مار کر نواز شریف صاحب کو فرسٹ نیم سے پکارا کہ نواز یو ہیو ٹو ڈو دس. وہ کیا ہو گیا؟ انہیں نیوکلیئر پروگرام سے کیا چاہتے ہیں، ہم کیا کر دیں؟ جی میرے خیال میں وہ میں نے اس کا ذکر کیا ہے. کیا چاہتے ہیں، جہاں تک مجھے خبر ہے کہ وہ کچھ رکاوٹ لگانا چاہتے ہیں ہمارے اسٹریٹجک پروگرامز پہ. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیل دے رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ ڈیل بہت بری ڈیل ہے. یہ نیوکلیئر ریسٹرینٹ ہے یا میزائل کا بھی آپ نے لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ان کا جو کولڈ سٹارٹ پروگرام ہے اس کا جواب ہمارا وہ شارٹ رینج میزائل ہیں، تو وہ دونوں کے اوپر بندش چاہتے ہیں. آپ کی یہی خبر ہے؟ آپ کی؟ جی میری خبر تو یہی ہے جی، کہ دونوں لانگ اور شارٹ رینج پہ وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ
اس کو روک دیں. تو پرائم منسٹر کا وزٹ، پاکستانی وزیر اعظم کا وزٹ بڑا کروشل ہوتا ہے، اور یہ وزٹ اگر خدا نہ خواستہ بہت زیادہ ناکامی تصور کیا جائے تو بڑی مار پڑتی ہوتی ہے پاکستان واپس آنے کے بعد. تو آپ نے جو کنکلوڈنگ آپ کی لائن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پرائم منسٹر اس بات کو میک شور کریں کہ دوسرا اوفا نہ ہو جائے امریکہ کے اندر. جی نہیں، مجھے اعتبار ہے کہ ان کو صحیح جواب دیا جائے گا، کیونکہ جہاں تک خبر ہے کہ حکومت میں اتفاق ہے کہ یہ چیزیں جو مانگ رہے ہیں وہ ہم مان نہیں سکتے. آپ کا خیال ہے کہ ہمیں فورسفلی اپنا کیس پریزنٹ کرنا چاہیے اور کچھ گیون نہیں کرنا چاہیے؟ جی میرے خیال میں گیون کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا. وہ ہم نے شاید ان کو جواب پہلے بھی دے دیا کہ ہمیں یہ چیزیں منظور نہیں ہیں. پھر بھی اگر وہ انسسٹ کریں گے تو ہمیں جواب دینا ہوگا اور فرملی دینا ہوگا. میرے خیال میں کیونکہ حکومت میں اتفاق ہے کہ یہ چیزیں ہم نہیں مان سکتے ہیں تو جواب دیا جائے گا. پر تھوڑی سی امبیرسنگ ہو جائے گی کیونکہ سمٹ لیول پہ یہ اس طرح کی جو مسئلے اٹھائے جائیں گے. بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے. ندیم افضل چند صاحب ابھی وزیر اعظم نے 2 منٹ پہلے ہی وہاں لندن میں بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے دھماکے کیے تھے، نیوکلیر ٹیسٹ میں نے کیے تھے. تو جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو روک دوں گا وہ بالکل خام خیالی میں کر رہا ہے. لیکن اس وقت دباؤ کافی ہے، انڈین انسپائرڈ وہ پریشر ہے جو ہمارے اوپر وہ امریکہ اس وقت ڈال رہا ہے. دیکھیں اچھی بات ہے اگر ہمارے ملک کا وزیر اعظم اگر نیشنل اسپرٹ کے تحت ہم تو تائید کریں گے کہ کیونکہ پیپلز پارٹی تو اپنے آپ کو وارث سمجھتی ہے ایٹمی پروگرام کا شہید ذوالفقار علی بھٹو، اور ہم نے اس کا گھاس کھا لیں گے اور ہم نے اس کا رزلٹ بھی بھگتا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اگر شہید کیا گیا ہے، پھانسی پہ لٹکایا گیا تو اس میں یقیناً یہ ایٹمی پروگرام کا بھی حصہ ہے. جو آج شاہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ بقول جنرل اسلم بیگ کے جنہوں نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا یا ان کی زندگی کو خطرہ ہے کہ گوادر پورٹ والا کام یا ایران گیس پائپ لائن والا کام پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ نے یا پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جو ہوا ہے اس سے بہت خطرات ہیں. اور آپ ساری دنیا سمجھتی ہے، آپ یہ حکومت پریشر دیکھیں نا، ایران گیس پائپ لائن رکا ہوا ہے وہاں پہ، اور تو وہ اس سے آگے چلے گئے جی. وہ کہتے ہیں اپنا میزائل پروگرام بھی میزائل پروگرام میں بھی یہ امتحان ہوتا ہے پولیٹیکل گورنمنٹس کا کہ وہ کتنا پریشر اور ڈو مور وہ تو لگے رہتے ہیں. اور کوئی آمر آتا ہے تو وہ ڈو مور پہ $18 بلین کے عوض کیا کیا ہوا ہے ہمارے ملک میں. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ریکنسلیشن اینڈ ٹروتھ پیپلز پارٹی جس کی جو کہتی ہے نا، ہم کہتے ہیں جب اکاؤنٹیبلٹی آپ نے کرنی ہے نا تو انٹلیکچوئل کرپشن کارگل سے لے کر اس ملک میں جتنے بھی ایسے تاریخی گناہ ہوئے ہیں اس ملک میں پھر ان کا بھی اکاؤنٹیبلٹی کریں، سب کی اکاؤنٹیبلٹی. ہاں یس کریں. کون نہیں. ابھی دیکھیں میاں صاحب جب اپوزیشن میں تھے میاں صاحب کہتے تھے کارگل آپریشن پہ انکوائری ہوگی. اب 2 رائے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑی فوجی کامیابی تھی، میاں صاحب نے آخر پہ آ کے ہمیں ڈبو دیا. میاں صاحب کا حق بنتا ہے کہ تاریخ میں تاکہ کل کو آنے والا طالب علم جب پاکستان کا بچہ اٹھا، دیکھیں یہ قوموں کارگل کا الزام نواز شریف کو دینا ویسے زیادتی ہے. نہیں یہ کون بتائے گا؟ یہ کسی نے انکوائری کی ہے؟ یہ اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے. آپ اور میں کیا رائے دے سکتے ہیں؟ یہ 2 پوائنٹ آف ویو ہے نا. تو اگر تو پیپلز پارٹی دیکھیں آپ میمو گیٹ کے اوپر پریزیڈنٹ آف پاکستان پہ ایک ISI چیف اور آرمی چیف ایفیڈیوٹ دے سکتے ہیں. اس تاریخ یہ پاکستان کے اندر ہوا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس سے بڑا کارگل کام ہے. ایک پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، ایک آرمی چیف کہہ رہا ہے یہ زیادتی ہوئی ہے. اب دونوں زندہ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. تو انکوائری کس کون کیا رکاوٹ کیا ہے؟ بات درست ہے کیونکہ وہاں بل کلنٹن کے ساتھ جو میٹنگ تھی کارگل کے بعد آپ اس میں لے آئیں گے پیپلز پارٹی اگر خدا نہ خاصہ اس جرم میں یا اس ایسے گناہ میں شامل ہوتی تو ابھی تک شاید کفر کے فتوے بھی آ چکے ہوتے. آپ پابندی لگا دی چودھری نثار، آپ نہیں آتے. تو یہ بڑے بڑے فن کا منسٹر، میں جو کہتا ہوں جب جو بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم سچی باتیں کرنے والے ہیں، ہم یہ میں کہ سچی بات ہے مسکرانا آتا ہے. سچی بات ہے نا ڈیبیٹ کریں اس کے اوپر. آپ نے کس نے سچی باتیں کی ہیں؟ سچی باتیں جنہوں نے کی ہیں انہوں نے پھانسی کا پھندا پھر گلے لٹکایا ہے. اور آج بھی ان کی پارٹی کو آپ ہیمرنگ لگاتار ہیمرنگ کر رہے ہیں. کس جرم کی سزا دے رہے ہیں؟ صرف کرپشن کی سزا دے رہے ہیں یا
یہ دوسری ہسٹوریکل جو غلطیاں ایٹمی پروگرام ہو یا گوادر ہو یا یہ دوسری ہسٹوریکل غلطیاں جو پیپلز پارٹی نے کی ہیں اس قوم کے لیے خواجہ اظہار کسی صاحب اور کی نظر میں. خواجہ اظہار صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس وقت بڑے اہم ایشوز پاکستان کو درپیش ہیں. پاکستان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی بھی چاہیے اور بہت سارے وہ معاملات جس کی طرف ندیم صاحب نے ذکر کیا اس کے اوپر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کراس دی بورڈ. جی ہاں دیکھیں بات بالکل درست ہے کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس میں ہم سب کو ان تمام ایشوز پہ متفقہ ہو کر اس کی ریزولوشن کی طرف جانا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ندیم بھائی مسئلہ کوئی بھی ہو, چاہے احتساب کا مسئلہ ہو, NA-122 ہو, NA-246 ہو, کراچی کا ہو, KPK کا ہو, ایشوز ریزالو کرنے کی طرف کچھ لوگ نہیں جانا چاہتے. میں سمجھتا ہوں کوئی تو مائنڈ سیٹ ہے جو چاہتا ہے کہ ایشوز ہینگ رہے اور اس کے حل ہونے کا کوئی راستہ نہیں نکالا جاتا. وہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ لاہور جانے کی باتیں سب کرتے ہیں, کرایہ کوئی نہیں دیتا. تو وہ والی مثال اس وقت ہمارے ملک میں ہے. اب دیکھیں یہ جو جتنا بھی صورتحال ہے, یہ جو ملک کے اندر انریسٹ ہو رہا ہے, اگر یہ پولیٹیکل انریسٹ ہوتا ہے, ڈیموکریٹک انریسٹ ہوتا ہے ندیم بھائی, تو اس کا نقصان ان تمام سیاسی جماعتوں کو ہوگا. اور میں سب سے بڑی بات بڑے واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ انریسٹ کرنے والوں کو کامیابی نہیں ہوگی, ان کی رینکنگ گرتی ہی چلی جا رہی ہے اور وہ مسلسل اس طرح کے ایشوز کھڑے کر کر پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کر رہے. عمران اسماعیل صاحب 122 بھی اور MQM کے اوپر جو آپ نے محبت کی اس کے اوپر دونوں میں رائے دی. 122 تو خیر ایک کلیئر کٹ کیس ہے سامنے. اگر یہ اپنے آپ فتح مناتے ہیں اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ غلطی کر رہے ہیں, ان کو لمحہ فکریہ ہے. کمیٹی کے اوپر دیکھیں آپ, برسٹر فروغ نسیم بڑے بھلے آدمی ہیں, ان کا نام انہوں نے ڈالا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کافی اعتراض کیا ہے. کیا ہوا؟ کس کا سر؟ برسٹر فروغ نسیم کے نام کے اوپر آپ نے اتنی لمبی وہ سٹیٹمنٹ جاری کر دی, اتنا غصہ کیوں کیا؟ بھلے آدمی ہیں برسٹر صاحب. اچھا نہیں, میں ذرا اپنی بات پوری کر لوں. میں کہہ رہا ہوں کہ 122 جو ہے اس کا یہ لمحہ فکریہ ہے PMLN کے لیے. 2,500 ووٹ سے فتح کوئی فتح نہیں ہوتی. وہاں پہ اس کی PP کی سیٹ آپ ہار گئے ہیں وہاں سے PTI کو. تو اگر یہ اس کو فتح منا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس وقت شدید غلطی کے شکار ہیں. جہاں تک وزیر اعظم صاحب کے دورے کی بات ہو رہی تھی, اس میں یہ کہوں کہ اگر وہ وہاں اسٹینڈ لیں گے نیوکلیر پروگرام کو رول بیک نہ کرنے کے اوپر, تو تمام جماعتیں اپنے اپنے اختلافات اپنی جگہ, ہمارا PMLN سے لاکھ اختلاف اپنی جگہ, لیکن اس پہ ہم بالکل ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم ساتھ دیں گے کیونکہ یہ پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے. کیا یہ اچھا ہوتا؟ ویسے عمران اسماعیل صاحب اس ایشو کے اوپر سیاسی جماعتوں کو اپنی پالیسی بیان جاری کرنے چاہیے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنا بڑا پریشر ہے اس کے اوپر, اگر آپ یہ بیان تحریری گورنمنٹ کو چاہیے تھا نا میاں صاحب کو جانے سے پہلے پارلیمنٹ میں کنسلٹ کرتے. یہ ندیم افضل صاحب یہ جمہوری سوچ کی عکاسی ہوتی ہے اگر وہ کرتے, اگر کرتے. میں اپنی بات پوری کر لوں سر. میٹرو سوچ اور جمہوری سوچ میں ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں, لیکن یہ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت جملہ بولا ہے, آپ سن لیجیے. یہ کہتے ہیں میٹرو سوچ اور جمہوری سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں آواز نہیں سن پا رہا, ندیم صاحب کی آواز نہیں سن پا رہا میں. جی عمران صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ساتھ بھی کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں کیونکہ پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے. لیکن کیا اچھا ہوتا اگر وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ امریکہ جانے سے پہلے تمام جماعتوں کو کانفیڈنس میں لیتے, بتاتے جماعتوں کو بٹھا کے کہ جی یہ مسائل ہیں, یہ پریشرز پاکستان کے اوپر آ رہے ہیں اور یہ ہم کس طرح اس کو ڈیل کرنا چاہیے, کیسے سسٹین کریں گے. تمام جماعتوں سے بات کرتے کہ ایک ساتھ کھڑے ہوں, میرا ساتھ دیں, پاکستان کا ساتھ دیں, تو ہم سب کھڑے ہوتے. لیکن انہوں نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا وہ. اور دوسری چیز, ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کا انیشلی یہ دورہ 5 دن کا تھا امریکہ کا. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دورہ وہ کر کیوں رہے ہیں. 5 دن کا دورہ کٹ کر کے ہوا 3 دن کا. اس 3 دن میں سے 1 دن وہ گزار رہے ہیں UK میں اپنی فیملی کے ساتھ, یعنی رہ گئے 2 دن امریکہ میں. اور اس 2 دن میں بھی آپ دیکھیں جو بڑی میٹنگز تھیں ان کی, 4 ان کی بڑی میٹنگز کینسل ہوئی ہیں, وہ نہیں ہو رہی میٹنگز. اب یہ دوسری میٹنگز کے لیے جا رہے ہیں. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ان کے یونائٹڈ نیشن کے دورے کے اندر ہوا کہ جب بان کی مون کا ڈنر تھا تو انڈین پرائم منسٹر کو فرنٹ پہ جگہ دی گئی اور پاکستانی پرائم منسٹر کو یا پاکستان کو کہہ لیں کہ انہوں نے سیکنڈ رو میں ڈالنے کی کوشش کی, جس پہ ہمارے نواز شریف صاحب نے وہاں جانے سے انکار کیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی انسلٹ ہے, یہ پاکستان کی ذلت ہے اس کے اندر. اور عمران اسماعیل صاحب مجھے بریک لینی ہے, لیکن ایک میں آپ ساری سیاسی جماعتوں کے لیے ایک سوال ہے, میں بریک لے لوں, واپسی پہ ان سے پوچھ.
کہ اس پہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کس کو اچھے لگتے ہیں نہیں ہیں, ہی از پرائم منسٹر آف پاکستان. تو اگر انہوں نے جانے سے پہلے کنسلٹنگ کیا تو آپ لوگ کھڑے رہیے, بیانات جاری کریے اور اپنی پارٹی کی پالیسی سٹیٹمنٹ اس پہ ضرور دیجیے, کیونکہ اس وقت دباؤ پاکستان پہ ہے, نواز شریف صاحب کی ذات پہ نہیں ہے. بریک لے لوں, بریک سے واپسی پہ اس کا جواب دوں. ویلکم بیک. روہیل اصغر صاحب, آپ ڈیفنس کمیٹی کو بھی ہیڈ کرتے ہیں, آپ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم کا دورہ امریکہ, نیوکلیر پروگرام, میزائل پروگرام, ہماری کیا ایک نیشنل کنسنسس کیا ہے, پارلیمان کی سوچ کیا ہے, اور کیا سوچ لے کر پرائم منسٹر گئے؟ دیکھیں ندیم صاحب, آپ نے ابھی مجھے اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ آپ نے خود ہی ابھی ارشاد فرمایا کہ پرائم منسٹر صاحب نے انگلینڈ میں ایک بیان جاری کیا جو ان کی ذہن کی, ان کی سوچ کی, اور امریکہ میں جو ڈسکشن ہوگی وہ غمازی کرتا ہے ان کی کہ جو کس لائنوں پہ بات کریں گے. اور ایک بات میں آپ کو, یہ بات خدا اللہ کی ذات تو اللہ کی جانتی ہے دل کی بات, لیکن یہ میں آپ کو عرض کر دوں, رائٹ ڈے فرسٹ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب یہ کام شروع کیا, اس سے لے کے آج تک میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص بھی اس چیز سے پیچھے ہٹاؤ. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کی بنیاد رکھی اور اختتام ہوا میاں نواز شریف صاحب کے دور میں, جب 97 کا دور تھا, اس میں انہوں نے اس کے دھماکے کیے انڈیا کے مقابلے پہ. اب آپ یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ امریکنز کو کیا تھریٹ ہے. امریکنز کو تو تھریٹ نہیں ہو سکتی نا, امریکہ سے بہت دور بیٹھا ہوا ہے. امریکن کو تھریٹ نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کے جو نیوکلیر میزائل ہیں ان کو تو وہاں تک رسائی نہیں ہوگی امریکہ تک. ہاں, امریکنز کو جو تھریٹ ہے وہ ہے اس کے الائز کی, جو آج کل محبت کی پینگیں بڑھی ہوئی ہیں انڈیا کے ساتھ, جو اسرائیل بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ رینج دیکھیں نا آپ کے لانگ رینج میزائل کی, تو وہ اسرائیل اس کے اندر تھریٹ آتا ہے. تو اب یہ امریکنز کی, اب ہماری کہاں بدقسمتی ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ندیم صاحب, ہم اب پرائم منسٹر پاکستان گئے ہیں, انگلینڈ گئے ہیں, انگلینڈ سے وہ امریکہ چلے جائیں گے. اس وقت ہمیں ضرورت ہے بڑے محتاط رویے کی, کہ آپ کا پرائم منسٹر گیا ہے, وہ ایک آپ کے ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, مجھے نہیں کر رہا, یہ مسلم لیگ نون کو نہیں کر رہا, آپ کی اسٹیٹ کو کر رہا ہے. اگر ہم کوئی بھی ایسی بات کریں گے تو غالباً ہم اپنے اس نمائندے کو جو ہماری اسٹیٹ کی نمائندگی کر رہا ہے اس کو کمزور کریں گے. تو لہٰذا اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو آپ کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا, مے بی پاسبل کہ پرائم منسٹر وہاں سے آ کے واپس آ کے کانفیڈنس میں لیں گے. یہ میری بات ہوئی ہے اس طرف. یہ بات میں عرض کر دوں کہ یہ قطعی طور پہ ملک ندیم صاحب, یہ آپ اپنی سوچ رکھیں, اگر پیپلز پارٹی اس سے بیک آؤٹ نہیں ہوئی تو میرے خیال نواز شریف بیک آؤٹ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے تھا, جمہوری طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں, آپ جب میں ذرا مجھے اگر گزارش کر لینے دیں, اس وقت ہمیں ملک ندیم صاحب جو ہمیں جمہوری طریقہ اختیار کرنے کے لیے ہمیں سب کچھ جمہوری ادوار میں آنا پڑے گا. ہمیں ایک پولیٹیکل میچورٹی کی ضرورت ہے. اب بات کہیں کی ہوگی, ہم آج آ کے بات پھر وہی کر دیں گے. پروگرام بالکل اینڈ پہ آ گئے, جلدی سے چند صاحب سے بھی جواب لے لیں. چند صاحب جلدی سے میں جی کہہ لیں, آپ کہہ لیں, جلدی سے کہہ لیں. میں اس لیے بات کروں گا کہ جو پہلے شروع میں بات ہوئی تھی نا, میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سب کو اپنے اپنے اندر ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمارا انداز کیا ہے. ایک طرف آپ بہت اچھی بات ہے, احتساب کی بات ضرور کیجئے, لیکن جب آپ نے شیرپور کے وزیروں کو نکالا تو وہ کرپشن چارجز تھے. وہ کون سی ایسی عدالت تھی, کون سا احتساب کمیشن تھا جہاں سے انہوں نے کلین چٹ لے لی اور آپ نے دوبارہ ان کو انٹیکٹ کر لیا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت سب سے ضروری جو ہے وہ شیرپور والے وزیر ڈرائی کلین ہو کے آ گئے. عمران اسماعیل صاحب جلدی سے جواب دے دیں, پھر میں آؤں گا ندیم افضل چند صاحب کی طرف. عمران اسماعیل صاحب, میں شیخ صاحب کی بات کا صرف ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. شیخ صاحب, آپ نے جو ابھی پولیٹیکل میچورٹی کی ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ جی ہمیں دوسری جماعتوں کو پولیٹیکل میچورٹی دکھانی چاہیے, آپ کے خیال میں پی ایم ایل این پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کر رہی ہے؟ آپ کے جو منسٹر انفارمیشن ہے وہ ہر روز آ کے ٹی وی پر تماشا کرتے ہیں, اور وہ ہر روز ٹی وی پر آ کے تماشا کرتے ہیں, شگوفے چھوڑتے ہیں, مستی مذاق کرتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. یہ آپ کی پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ ہے. آپ کے سارے ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ ٹی وی پر آ کے بالکل مادر پدر آزاد لینگویج میں بات کرتے ہیں. یہ پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ ہے. بالکل ہی آزاد ہو گئے.
مجھے آپ اپنے متعلق بتا دیجیے شیریں مداری کیا ہمارے کر رہے دوست ہیں؟ ندیم افضل چند صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. آپ دونوں سنیے, ندیم افضل چند صاحب سے پوچھتے ہیں. چند صاحب دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک تو شیخ صاحب بڑے محترم ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو میٹرو اور جمہوری میں یہ ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے, میٹرو سوچ کیا اور جمہوری سوچ کیا ہوتی ہے. دوسرا انہوں نے جو کہا نا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ملک سے باہر گئے, پچھلے ادوار میں جب وزیر اعظم باہر گئے تھے تو لیڈر آف دی اپوزیشن نے کھڑے ہو کے نون لیگ کے بندے وزیر اعظم کے ساتھ نہیں جانے دیے تھے, یہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن میں جو آپ کی جمہوری اقتدار ہوتی ہے, اقتدار میں بھی آپ کو ایسی ہونی چاہیے. اپوزیشن میں یہ نہیں ہے کہ آپ اقتدار میں ہو تو آپ کو جمہوریت زیادہ یاد آ جائے, جب اپوزیشن میں ہو تو آپ کو جمہوریت اچھی نہ لگے. تو اقتدار میں بھی جمہوریت ہونی چاہیے, اقتدار میں زیادہ جمہوریت فروٹفل ہو سکتی ہے. تو اب اس وقت پوری قوم کھڑی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم کامیابی سے لوٹیں واپس, بالکل ہم چاہتے ہیں, اور اپنی قوم کا صحیح مقدمہ لڑ کے آئیں, اور اس میں امید بھی ہے لڑیں گے. ان کے پاس گنجائش بھی نہیں ہے انشاءاللہ, اس مسئلے کے اوپر کوئی آپشن رکھ بھی نہیں سکتا. نہیں کوئی گنجائش نہیں ہے, گنجائش بھی نہیں ہے, ورنہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا ویسا واقعہ میں نے کہا واپس آ بھی نہیں سکیں گے. ارے کچھ ایسی ڈیل کرنے کی کوشش کی تو واپس نہیں آ سکیں گے. ندیم افضل چند صاحب ڈرانے والی باتیں نہ کریں آپ, بڑا مشکل ہے نا یہ, پھر باہر رہنا پڑتا ہے اس ملک میں. ابھی بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا, خواجہ اظہار صاحب, ندیم افضل چند صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.